سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ بڑھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریب ہو احمد، نثار جاؤں یہ کیا صدا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ تبارک اللہ ذی شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو وہ جوش لنترا نے، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشاں کیف و الا کہاں تھا۔ نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ خالق سے مخلوق کی طرف آئے ہماری ہدایت کے لیے، مخلوق سے خالق کی طرف گئے، امت کی شفاعت کے لیے گئے۔ محبوب کا آنا بھی اور محبوب کا جانا بھی امت کے لیے ہے۔ محبوب کا آنا امت کی ہدایت کے لیے ہے، اور محبوب کا معراج کی رات جانا امت کی شفاعت کے لیے ہے۔ سبحان الذی اسرا، بات نبی کی ذات کی ہو رہی ہے، لیکن خالق پہلے اپنی پاکی کو بیان فرما رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سبحان کا معنی ہے ہر عیب سے پاک، ہر عیب سے پاک۔ تو محبوب کے آنے اور محبوب کے جانے کو عقل کے ترازو سے یہ تولیں گے کہ محبوب کیسے آ سکتے ہیں، کیسے جا سکتے ہیں، لامکانوں پر محبوب کیسے آ سکتے ہیں، کیسے جا سکتے ہیں اتنی سی دیر میں کہ دروازے کی کنڈی بھی ہلتی رہے، بستر بھی گرم رہے اور وہ پانی بھی چلتا رہے۔ اتنی دیر میں آنا اور جانا عقل کے ترازو سے تولیں گے تو مالک فرماتا ہے کہ سیر میں نے کروائی ہے۔ سیر کا دعوے دار میں خود خدا ہوں، تو تم کہو گے کہ رب آنے سے پاک، رب جانے سے پاک، تو تم مجھے جھوٹا کہو گے۔ جھوٹ عیب ہے اور میں سبحان ہوں۔ میں کیا ہوں؟ سبحان۔ سبحان الذی اسرا، میں پاک ہوں ہر عیب سے۔ اور سیر کا دعوے دار بھی وہی ہے۔ حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو جبریل لینے آئے تھے۔ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن اعلان فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد مقدس کو سیر کروائی ہے۔ حدیث میں جبریل ہے، قرآن میں رب جلیل ہے۔ قرآن بھی برحق ہے، حدیث بھی برحق ہے۔ بظاہر سیر کروانے والا جبریل تھا، حقیقت میں سیر کروانے والا رب جلیل تھا۔ جبریل کا اولا تھا، مصطفیٰ کے ساتھ خود مولا تھا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد مقدس کو سیر کروائی ہے۔ تو یہاں بے رسول ہی نہیں فرمایا، بے نبی ہی نہیں فرمایا۔ اس کی کیا وجہ؟ رسول اور نبی وہاں ججتا ہے جب اللہ سے مخلوق کی طرف آ رہے ہوں۔ اگر خالق کی طرف سے آنا ہو مخلوق میں تو رسول ججتا ہے، نبی ججتا ہے۔ جب مخلوق سے خالق کی طرف جائیں تو پھر عبد ججتا ہے۔ پھر کیا ججتا ہے؟ عبد ججتا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، ہم نے اپنے عبد مقدس کو سیر کروائی ہے۔ لوگ جب دیکھتے ہیں تو ان کو نظر صرف عبد آتا ہے۔ اسی عبد پر علامہ اقبال نے انہوں نے بڑا کمال کیا، انہوں نے لکھا عبد دیگر عبد ہی چیزیں دیگر۔ وہ فرماتے عبد اور ہوتا ہے، عبد ہی اور ہوتا ہے۔ عبد اور ہوتا ہے، عبد ہی اور ہوتا ہے۔ علامہ اقبال فرمانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں عبد ہے، ساتھ دیکھے تو ہی بھی ہے۔ ہی تو دیکھے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ، عبد نظر آتا ہے، ادھر ہو بھی دیکھے نا۔ لما قام عبد اللہ، عبد نظر آتا ہے، عبد کے ساتھ اللہ بھی ہے۔ عبد اور ہوتا ہے، عبدہ اور ہوتا ہے۔ عبدہ کو اللہ اختیار دیتا ہے، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ رب سورج کو غروب کرے،
اور عبدہو اس کو موڑ کے واپس لے آئے۔ اللہ چاند کو جوڑے، عبدہو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، وہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے 2 ٹکڑے کیوں کیے، ڈوبا ہوا سورج کیوں واپس پلٹایا، اس لیے وہ عبد نہیں ہے، وہ عبدہو ہے۔ عبد کو دیکھے تو طور پہ آیا، انتظار کرتا رہا، 40 راتوں کے بعد عبد کو ملی کتاب، لیکن عبدہو کو دیکھے معراج کی رات آئی، چادر پہن کے سو گئے، چادر پہن کے سو گئے، اور پتہ چل جائے کہ محبوب کون ہے، محب کون ہے۔ انا مشتاق الیک، جبریل آئے محبوب کو جگایا تاکہ پتہ چل جائے کہ محب کون ہے، محبوب کون ہے، اور یہ بھی پتہ چل جائے عبد انتظار کرتا ہے، عبدہو چادر پہن کے سو جائے، اس کو لینے کے لیے اللہ اپنے جبریل کو بھیج دیتا ہے۔ تو عبد اور ہوتا ہے، عبدہو اور ہوتا ہے۔